نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ نیا سال شروع ہو گیا ہے. جو اسلامی مہینے ہیں ان کے حساب سے محرم کا مہینہ داخل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اور اس سال کے اندر ہمارے لیے خیر و برکت رکھے, امن و امان رکھے. ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دنیا میں چاہے وہ جہاں پہ بھی ہیں اس کو امن و امان کا مہینہ اور سال بنا دیں. یہ نیا سال ہے یہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور محرم کا مہینہ اللہ کے مہینوں میں سے ایک ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اس کی ایک خاص اہمیت ہے جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مہینوں کے متعلق قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے کی ہے اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض, جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں. منہا 4 حرم, اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت والے یعنی کہ جن کی کا تقدس ہے, جو بہت اچھے بہترین ہیں. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. تو اس کو مفسرین نے فرمایا کہ ان مہینوں میں یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے, ان کے اندر اپنی جان پر ظلم نہ کرو. ایک تو قتل و غارت نہ کرو, لڑائی جھگڑا نہ کرو, لیکن اللہ کی معصیت کر کے, اللہ کی نافرمانی کر کے, کسی گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے ان مہینوں میں اپنی جان پر بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو مزید جو سمجھایا تو بتایا کہ 4 مہینے ہیں جو اللہ کے نزدیک حرمت والے ہیں, جو اللہ نے آیت میں بتائے تھے کہ منہا 4 حرم, 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ محرم ہے, رجب ہے, ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے. تو یہ 3 مہینے تو ایک ساتھ آتے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اور پھر ایک مہینہ الگ ہے رجب کا, وہ بھی جو ہے ہمیں وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. علماء ابن کثیر فرماتے ہیں کہ گناہ کا کام ہر مہینے میں برا ہے, لیکن جس چیز کا تقدس, جس چیز کی حرمت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کے اندر اس کے گناہ کو کرنا بھی زیادہ برا ہوتا ہے. جیسے ایک جھوٹ بولنا باہر ہے اور ایک جھوٹ بولنا مسجد کے اندر ہے. تو چونکہ مسجد کی حرمت زیادہ ہے تو جھوٹ ہے, باہر بھی برا ہے اور اندر بھی برا ہے, لیکن مسجد کے اندر اس کا کرنا زیادہ برا ہے. اسی طرح سب مہینے اللہ کے ہیں, لیکن یہ جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے ان کے اندر کوئی بھی برا کام کرنا, کوئی بھی نافرمانی کا کام کرنا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ برا ہے, زیادہ کرنے والا ہے. تو ہمیں اس مہینوں میں ان سب جو محرم مہینے ہیں اور انشاءاللہ ان کے علاوہ بھی ہمیں نہ صرف گناہوں سے باز رہنا ہے, بلکہ ان مہینوں میں خاص طور پہ کچھ نوافل, کچھ ایسے اعمال بھی کرنے ہیں جو ہماری فرض نمازوں سے اور فرض اعمال سے پڑھ کر. اور اس میں خاص طور پہ محرم کے اندر جو ہے وہ محرم کا روزہ رکھنا ہے, اور جو اس کے اندر ایک بہترین دن آتا ہے عاشورہ. تو اس دن روزہ رکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد کسی بھی مہینے میں روزہ رکھنا, محرم میں روزہ رکھنا تو ان سب سے بہتر ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے سے آگ کو 70 سال دور کر دیتا ہے. تو ایک تو یہ روزہ رکھنے کی عام فضیلت ہے. پھر جب ہم اس کو محرم کے مہینے میں رکھیں گے, خاص مہینے میں رکھیں گے, تو وہ فضیلت مزید بڑھ جائے گی. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ جو عاشورہ کا دن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہودیوں کو دیکھا گیا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ کچھ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے خاص مہینہ ہے, اس کے اندر اور یہ عاشورہ کا دن جو ہے یہ وہ دن ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی تھی.
تو آپ نے فرمایا تو پھر موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ یہ تو بنی اسرائیل جو تھے، یہودی جو تھے، انہوں نے تو اپنا عہد توڑ چکے تھے اللہ سے اور اللہ کے رسولوں سے. تو اب یہ سب تمام انبیاء کس کے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے نبی ہیں؟ تو ہم مسلمانوں کے نبی ہیں، تو ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہم روزہ رکھیں گے اس کے دن کا، اور خاص طور پہ پھر ہم یہ کریں گے. آپ نے ارادہ فرمایا، مفہوم ہے اس کا یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر اگلے سال ہم زندہ رہے تو ہم ایک کے بجائے 2 روزے رکھیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس سے پہلے ہو گیا. تو اب جو امت میں چلا آ رہا ہے تعامل یہ ہے کہ نہ صرف عاشورے کا روزہ رکھا جائے بلکہ عاشورہ سے ایک دن پہلے کا بھی 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے. تو ہے تو یہ نوافل نہیں، لیکن ان کی بہت فضیلت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کو بیان کرنے کا اور ان کی حرمت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے محرم مہینوں کے بھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ہماری تمام زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر جائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.